ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، ملک میں ایک طرف سیاسی افراتفری ہے تو دوسری طرف جو ہے دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک میں امن و امان قائم کیا تھا، لیکن ایک ڈرون حملے نے پھر اس ملک اور عوام کو اس کنارے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں دہشت گردی کی گرمی جو ہے ایک بار پھر محسوس کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی دہشت گردی کی نئی لہر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور کیا ایک بار پھر عوام اور ہماری افواج پاکستان قربانی دینے کے لیے پھر انہیں تیاری کرنی چاہیے؟ ایسے ہی بہت سے سوالات کے جواب اور سیاست کے حوالے سے بہت سے خیالات کے اظہار کے لیے ہم نے دو بہت ہی سینئر کالم نگار اور تجزیہ کاروں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میرے پہلے جو مہمان گرامی ہیں وہ سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب عدیل مرزا صاحب ہیں۔ بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں اور بہت بے باک انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان گرامی جناب آپ کے جانے پہ جانے ناصف امان صاحب ہیں۔ نئی بات میں کالم لکھتے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے انداز میں تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ جناب عدیل مرزا صاحب، جیسے کہ بات ہوئی ہے کہ آج جہاں ایک طرف سیاسی جو ہے افراتفری ہے تو دوسری طرف جو ہے ہمارے ملک میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی ایک نہر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری سیاسی قیادت نے بھی اس چیز کو جو ہے ریلائز کیا اور بتایا ہے بمانگ دول عوام کو کہ ہمیں بھی جو ہے اب تو کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہمیں تھریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی دہشت گردی کی ایک لہر اٹھ رہی ہے یا ایک وہ تسلسل ہی ہے بقایا جات جو تھے ان کے، وہ جو یہاں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے تھے، کیا وہی ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی نیا سوال نہیں ہے ایسا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کی نفی کر دیں یا آنکھیں بند کر لیں یا حقیقت کو جھٹلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کر دیں اور حقیقت سے آنکھیں چرائیں۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ دہشت گردی جب ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے۔ صرف آپ کی کے پی میں نہیں ہو رہی، آپ کے جو سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں نہیں ہو رہی، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے نا کافی سارے پہلو ہیں۔ آپ کے اندرونی معاملات بھی کچھ ایسے ہیں، آپ کے اندرون دہشت گرد بھی موجود ہیں اور بیرونی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک جغرافیائی لحاظ سے خصوصی طور پر ایسے خطے میں موجود ہیں کہ ہم دہشت گردی کہیں بھی ہوتی ہے ہم ضرور اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ براہ راست نہ تو ہم دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، نہ ہی دہشت گردی کی کبھی ہم نے حمایت کی ہے اور نہ ہی دہشت گردوں کی کبھی ساتھ دیا یا سہولت کار بنے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط کر دی جاتی ہے، ہم جب اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو لا محالہ ہمیں اسے نمٹنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ 20-22 سال قبل جنگ تھی افغانستان کی اور امریکہ کی، اور ہمیں جان بوجھ کر اس میں گھسیٹ دیا گیا، اور 20 سالوں میں ہم نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے ہمارے لوگ، جنگ کسی کی تھی، لڑ کوئی اور رہے تھے لیکن قربانیاں ہم دے رہے تھے۔ صاحب، جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جنگ کسی کی لڑ ہم رہے تھے، قربانیاں ہم نے دیں، اور ہم نے قربانیاں دے کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس خطے میں بھی ایک امن جو ہے وہ لے آئے تھے۔ افغانستان میں جب حکومت بدلی اور طالبان کی حکومت آئی تو عام طور پہ ایک تاثر تھا اور انہوں نے اس چیز کا ببانگ دول اعلان بھی کیا کہ اب جو ہے ہماری جو زمین کا جو ہمارا خطہ ہے وہ پاکستانی یا کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ زمین ایک بار پھر ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی لہر جو ہے نا سچ وہ نہیں ہے کہ وہ لہر جو ہم دیکھتے آئے ہیں، ایک لہر تھی پورے ملک کے اندر، ایک افراتفری کا عالم تھا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سوات کے اندر کچھ دیکھے گئے ہیں تصاویر میں، تو انہیں سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہے. افغانستان اگر دہشت گرد افغانستان کے ذریعے آئے ہیں تو وہ تو ناممکن ہے. وہاں باڑ ہے، ہماری مسلح افواج ہے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر کوئی ادھر سے آ جائے. ٹھیک ہے نا، وہ تو ہمارے افواج بہادر جوان موجود ہیں اور وہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. 70-80 ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، سویلین بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ لہر آئی ہے اور ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لہر کے حوالے سے، وہ میں نہیں مانتا کہ وہ لہر ہے. ہاں اکا دکا واقعات ابھی باقیات موجود ہیں، یہاں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ انہیں ایک خاص ٹرم ہے ان کے حوالے سے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں تو وہ پناہ لیے ہوتے ہیں نا. تو ممکن ہے کہ وہ ایسے ہی ایک خوف زدہ کرنے کے لیے لوگوں کو، یا ان کا کوئی اور کوئی پروگرام ہو، کوئی ان کے اپنے یعنی کوئی عزائم ہوں کوئی ایسے، تو اس قسم کا جو ہے نا تاثر دیا جائے کہ لوگوں کو ہراساں کیا جائے، خوف زدہ کیا جائے. ایسا کوئی میرے نزدیک نہیں ہے. جیسے کہ عام طور پہ یہ ہے کہ جی لہر نہیں ہے، یہ بار گزشتہ جیسے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک تسلسل ہے جو جاری ہے. لازمی بات ہے کہ جب ڈرون حملہ ہوا اور ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ قیادت اس میں جو ہے ہلاکت ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں شدت تو آئے گی. جب شدت آئے گی تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ وہ معاہدے جو کیے جا رہے تھے اور ان کو معاف کرتے ہوئے ایک آگے بڑھنے کا عمل تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی خلل پڑا یا نہیں؟ ان کی عادت کے یا ہلاکت کی وجہ سے بہتری ہوگی، اور وہ جو دہشت گردی جو گزشتہ ہم نے برداشت کی ہے ویسا ہمیں ایک نیا فیس برداشت نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے دہشت گردی کی کئی شکلیں ہیں. ایک شکل ایک ہوتی ہے ریاستی دہشت گردی. کیا کسی دہشت گردی کوئی ریاست اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کو سہولت کاری کر رہی ہے؟ جیسے کہ الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں، افغانستانی پاکستان پہ الزامات لگاتے رہے ہیں، انڈیا والے پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں، پاکستان افغانستان پہ لگاتا رہا ہے، انڈیا پہ لگاتا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی. ایک ہوتی ہے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. بھارت میں بھی آپ کے انتہا پسند موجود ہیں، پاکستان میں بھی انتہا پسندی آپ کے سامنے ہے موجود ہے. ہم یہ کہیں آنکھیں بند کر لیں، جیسے کہ عوان صاحب فرما رہے ہیں کہ دہشت گردی کوئی نہیں ہے. یہ جو 4 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، یہ اب یہ سوات میں جو تصویریں یہ کہہ رہے ہیں دیکھی گئی ہیں، تصویریں ابھی بن جاتی ہیں، کچھ لوگ ہیں. تو باقی رہا معاملہ آپ کا معاہدے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، معاہدہ ہوا ہے 2 حکومتوں کے درمیان، پاکستان کے درمیان اور طالبان کے درمیان. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کوئی حکومتیں نہیں کروا رہی، نہ وہ طالبان کے قابو میں نہ وہ پاکستان کے قابو میں. وہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ مذاکرات ہمارے ہوئے ضرور ہیں، لیکن کوئی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہوا نہیں. جو مطالبے ان کے ہیں وہ تو مطالبے وہ عارضی سیز فائر ہوا تھا. جنگ بندی اور چیز ہے، عارضی سیز فائر اور چیز ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب جنگ بندی ہوگی اس کے بعد اگر دہشت گردی نہیں ہوگی تو اس سے یہ ایک تاثر ابھرے گا کہ یہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ جو یہ وہی لوگ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر ہوتی ہے، اچھا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں کوئی ایک گروپ نہیں ہے دہشت گردوں کا، یہ 20 ہیں، 20 دہشت گرد. اور یہاں سے بلوچستان کے جو علیحدگی پسند لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ 80 کے دہائی میں 2 گروپس ہوا کرتے تھے، ایک سپاہی صحابہ ایک سپاہی محمد، وہ اہل تشیق وہ کہلاتے تھے، وہ اہل سنت والجماعت ان کو کہلاتے تھے. ان کی آپس میں بعد میں یہ جنگوی گروپ بن گیا، وہ جنگوی گروپ سپاہی اس میں چلے گئے. یہ چلتا رہا یہ شروع سے. اب جو نئی ایک جو جس کو آپ لہر کہہ رہے ہیں، اس کو میں لہر نہیں سمجھتا، یہ آفٹر شاکس آپ سمجھ لیں. جیسے ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہوتی رہی ہے نا، اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. جو ہے وہ کل بھی دہشت گردی میں ملوث تھا. وہ پہلے بھی ٹی ٹی پی کو اور دیگر جتنی بھی علیحدگی پسند قوتیں ہیں ان کی پشپنائی کر رہا تھا. عام طور پہ وہ اب جو ان کا زور تھا، جو ان کے افغانستان ان کی حکومت ہوتے ہوئے گزشتہ صاحب کا جو ان کا اثر رسوخ تھا، اب تو وہ باقی نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ جیسے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اب بیرونی قوتوں کا ہاتھ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. بیرونی قوتیں جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ پاکستان کو
عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر بااستعمال. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ موجودہ جو جیسی بھی واقعات کے ساتھ جیسے بھی دہشت گردی اور اس میں تھوڑا سا رجحان بڑھتا ہوا جو نظر آ رہا ہے اور آگے خطرات کو ہم دیکھتے ہوئے یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا بھارت اور دیگر مخالف پاکستان قوتیں جو ہیں وہ کیا ان کی پشت پناہی نہیں کر رہی ہیں اور کیا ان کی اس بڑھتی ہوئی لہر میں کیا ان کا ہاتھ شامل نہیں ہے؟ پہلے میں نا مرزا صاحب کا وہ جو انہوں نے کہا ہے میں لہر کی بات کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے کہ لہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اکا دکا واقعات یقیناً جو ہو رہے ہیں یا میں بھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا کہ دہشت گرد نہیں ہے یا وہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, یہ تو ہے, یہ تو فیکٹ ہے کہ ایسا تو ہو رہا ہے اور اضافہ ہوا ہے. لیکن مجھے ایک بات آپ پہلے نا وہ اس کی وضاحت کر دیں کہ دہشت گردی کے واقعات ذرا ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ کون سے واقعات آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے آپ کے نزدیک. ہمارے نزدیک یہ ہے ناصر صاحب کہ اب موجود, پہلے تو ہوتے تھے اکا دکا واقعات ہوتے تھے عرصہ دراز کے بعد, اب لگاتار 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ یار یہ دہشت گردی جو ہے ایک دفعہ پھر سر ابھار رہی ہے. اور اس کی جو ثبوت کے طور پر ایک جو اور بات کہ آپ کے پاکستان کی معروف قیادت جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے جب کہ ہاں واقعی جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے ایک بار پھر دوبارہ, اور اس کے دوبارہ ہونے کی وجہ یہ ہے بالخصوص کہ ہمارے پارٹی کے جو ممبران ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو بھی ان کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں, تھریڈ کیا جا رہا ہے. جب ایک سیاسی قیادت آپ کی مقبول سیاسی قیادت یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے اور کہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہو, اور پھر اس کے بعد جیسے عوامل ہیں کہ جیسے ان کے جو ہیں ٹی ٹی پی کے قیادتوں کو جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں گے اور ہم اس کے آنکھیں بند کر کے یہ کبوتر کی طرح یہ کہیں کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو رہا؟ تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اسے ماننا چاہیے. لیکن میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا, پروگرام میں وہ چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا وقت آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے انہی جی گل سی نہیں ہوں سیاست لانے آگے نہیں جواب میں دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک.